بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجل الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں، فرشتوں کی جماعتیں ہیں جو زمین میں اتر کر ذکر کرنے والوں کی تلاش کرتے ہیں، اور یہ بھی قرآن پاک سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ فرشتہ اللہ کے حکم کے بغیر زمین پر نہیں آتا۔ ایک دفعہ حضور نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل بہت دنوں کے بعد آئے ہو، عرض کی یا رسول اللہ اللہ حکم دیتا ہے تو ہم آتے ہیں۔
لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ کسی انسان میں ایسی صفت ہو تو کہتے ہیں یہ فرشتہ صفت انسان ہے۔ اس لیے کسی نے کہا تھا فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے آدم کی اولاد کے سر پر کرامت کا عزت کا تاج رکھا ہے۔ فرشتے ڈیوٹیوں پر مقرر ہیں اور تکوینی امور میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری میں بندوں کی ہی خدمت کرتے ہیں۔ اگر انسان اپنے اندر یہی صفت پیدا کر لے کہ میں اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کروں گا تو فرشتے اس کی زیارت کے لیے آیا کریں۔ اور یہ مفروضہ نہیں ہے، اسی کرۂ خاک پر ایسے لوگ گزرے ہیں، آج بھی ہیں، قیامت تک رہیں گے۔ اگر میری بات پر یقین نہ آئے تو کوئی بات نہیں، قرآن کی شہادت پیش کرتا ہوں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جس میں استقامت آ جائے وہ ولی بنتا ہے، اور جو ولی بنتا ہے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اور صرف آتے نہیں، اللہ کا پیغام سناتے ہیں، لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، تمہیں کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے، تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، ہم تمہیں بشارت دینے کے لیے آئے ہیں اس جنت کی جس جنت کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، سارا جہان تیرا دشمن ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، ہم تیرے دوست ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت ایسی ہے اس دنیا میں جو چاہو نہیں ملے گا، لیکن جنت میں جو چاہو کے ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے ایک پرندہ جنتی کے سامنے سے گزرے گا تو اس کے دل میں یہ خیال آئے گا اگر یہ روسٹ ہو کر میرے پاس آ جائے، اللہ پاک اسی وقت روسٹ کر کے اس کے سامنے رکھ دے۔ لیکن ہم اس جنت کے خریدار نہیں، ہم اس دار المحن کو پسند کرتے ہیں جہاں مکھی بھی تنگ کرتی ہے، مچھر بھی تنگ کرتا ہے، پڑوسی بھی پریشان کرتی ہے، اور بیوی بھی پریشان کرتی ہے، بچے بھی پریشان کرتے ہیں، موسم بھی پریشان کرتا ہے، اس لیے ہر بندہ پریشان ہے۔ پریشانی کا ایک ہی علاج ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص گیا، اس نے کہا رب نے اس آسمان کو کمان بنا رکھا ہے اور مصائب کے تیر مجھ پر چھوڑتا ہے، نشانہ مجھے بنایا ہوا ہے، اب میں کیا کروں؟ یہ آسمان کمان ہے اور مصیبتیں تیر ہیں، نشانہ میں ہوں، رب جو بھی تیر مصیبت کا چھوڑتا ہے سیدھا میرے سینے میں آتا ہے۔ میری بھائی مجبوری ہے، میں کبھی حدیث مکمل نہیں کر پایا، لیکن میں موتی تمہارے گود میں تمہارے دامن میں ڈالتا ہوں۔ یہ ساؤتھ افریقہ کے خطیب صاحب بیٹھے ہیں، میں نے اب دیکھا ہے، ورنہ ان سے ہم بیان سنتے، بہترین مقرر ہے ماشاءاللہ۔ اسی طرح روم سے اٹھ کر ساؤتھ افریقہ میں گئے، بات میری سمجھ رہے ہو؟ اس بزرگ نے کیا فرمایا؟ بڑی عمدہ بات کی ہے، کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ بزرگ نے فرمایا جو تیر پھینکتا ہے دور پھینکتا ہے، جو اس کے قریب ہو جائے اسے تیر نہیں لگتا۔ اللہ تیر مار رہا ہے تو رب کے قریب ہو جا، رب کے قریب ہو جائے گا کوئی تیر نہیں لگے۔ جو قریب ہوتے ہیں ان پر پتھر بھی گرتے ہیں، وہ الحمدللہ پڑھتے ہیں۔ راز کیا ہے؟ انہیں درد نہیں ہوتا،
طائف میں میرے رسول پاک پر جو پتھر برسائے گئے آپ کو تکلیف نہیں ہوئی، لیکن پتہ اس باغ میں آپ کرنے بیٹھ کر جو دعا مانگی اس کا ایک فکرہ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے سر ندامت سے جھک جائیں، لو لوہان ہو گئے آپ، اور طاقت جواب دے گی جو بشری طاقت تھی، اور آپ وہاں جا کر بیٹھ گئے۔ تذلیل بھی ایک انسان کی ہوتی ہے نا، وہ بھی نہیں برداشت ہوتی۔ ہم تو بات بات پر کہتے سے میری بےزتی کر دی، عزت آئی کہاں سے تیرے پاس؟ پہلے تو یہ سوچنا چاہیے نا، بےزتی اس کی ہوتی ہے اس کے بعد عزت ہو۔ اللہ اکبر۔ آپ نے جو فکرہ فرمایا وہ کیا ہے؟ یا اللہ یہ سب کچھ مجھے پسند ہے، میں گوارا ہے، تو ناراض نہ ہونا۔ اتنی استقامت، اتنا صبر، اتنا تحمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے تعلیم کے طور پر پیش فرمایا ہے۔ ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر۔ جہاں جہاں ذکر والے، اس حدیث پاک سے مجھے یہ نقطہ مل رہا ہے کہ قیامت تک اللہ کا ذکر کرنے والے رہیں گے، اور جو اللہ کا ذکر اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے وعدے پورے فرماتا ہے۔ وہ وعدہ کیا ہے؟ فاذکرونی اذکرکم۔ تم میرے ذکر میں ہو تو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میری یاد میں رہو میں تمہاری یاد میں رہوں گا، تم میرے بن کر رہو میں تمہارا بن کر رہوں۔ من کان للہ کان اللہ لہ۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، خواہ وہ رابعہ بصری کیوں نہ ہو، خواہ وہ ویسے کرنی کیوں نہ ہو، بلال حبشی ہو، جو بھی اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ ذکر والوں کی مجلس سے تلاش کرتے ہیں، ذکر والوں کو تلاش کرتے ہیں۔ یلتمسون اہل الذکر۔ الحمدللہ اس گئے گزرے دور میں، مادی دور میں نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والے ہم لوگ ہیں، پھر بھی اللہ پاک نے بعض لوگوں کو توفیق عطا فرمائی، وہ بند حجروں میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ میدانوں میں، وہ جنگلوں میں، صحراؤں میں، خلوتوں میں، جلوتوں میں اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ فیضا واجدوا قومن۔ اور جب وہ دیکھتے نا یہ لوگ بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، آج تو جمعہ ہے نا، چھٹی کا دن ہے، کبھی آؤ نا دن کے وقت، رات کے وقت، تمہیں یہاں انشاءاللہ بہت سے بچے اللہ کا ذکر کرنے والے نظر آئیں گے، جو مل کر قرآن پاک پڑھتے ہیں، مل کر حدیث پاک پڑھتے ہیں۔ پھر جب اذان ہوتی ہے ہر کام چھوڑ کر، ہر کتاب چھوڑ کر، ہر مصروفیت چھوڑ کر اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ پھر 2 وقت اللہ پاک حکم دیتا ہے گھنٹی بجاؤ کھانے کی، سب جمع ہو جاؤ کھانا کھاؤ، حلال اور طیب رزق۔ ایسی پاکیزہ زندگی ان طلباء کی، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مہمان ہیں، ان کی خدمت کیا کرو، جو خدمت کرے گا اس سے بھی مرتبہ ملے گا۔ یہ جو چراغ جلایا ہے اس میں تیل ڈالتے رہو تاکہ یہ روشن رہے، ورنہ درویشوں کا چراغ تو بجھتا ہے ہی نہیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونک مار کر بجھا دیں۔ اہل علم توجہ فرمائیں، اس نور سے مراد قرآن نہیں، کیونکہ قرآن ایسا چراغ نہیں جس کو پھونک سے بجھایا جائے، اس سے اسلام بھی مراد نہیں، اس نور سے مراد رسول پاک کی ذات مراد ہے۔ دلیل پیش کرتا ہوں، چراغ کی 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک اس کا وجود ہوتا ہے وہ مٹی کا ہوتا ہے، اور اس میں ایک بتی ہوتی ہے جو روشن دیتی ہے۔ رسول پاک کا ایک وجود ہے جو خاک سے ہے، اور ایک نور ہے جو ساری کائنات میں چمک پیدا کر رہا ہے۔ وہ نور پھونک سے بجھایا جا سکتا ہے، مٹی اس چراغ کو ہم پھونک سے نہیں بجھا سکتے،
مٹی کے چراغ کو پھونک سے بجھا سکتے ہیں. آپ فرماتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اپنے پھونکوں سے نور کو بجھا دیں. واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو مکمل کر چکا ہے، کرتا ہے، کرتا رہے گا. اہل ذکر کی تلاش میں ہیں. جب کسی جگہ دیکھ لیتے ہیں لوگ ذکر کریں تو کیا کرتے ہیں؟ تنادوا ہلموا الی حاجتکم، وہ پکارتے ہیں او صاحب فرشتوں ادھر آؤ، ادھر آؤ. ہم جن کے لیے زمین پر آئے تھے وہ تو یہ بیٹھے ہیں. صرف اس مدرسے کی بات نہیں کر رہا، جس مدرسے میں اللہ کے بندے، چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، مسجدوں میں مل کر درود شریف پڑھتے ہیں لوگ. چشتی شریف میں گیا، ہمارے پیر و مرشد کے دادا پیر ہے وہاں، ان کا مزار ہے، قبلہ عالم خواجہ نور محمد معاروی رحمۃ اللہ علیہ. تو رات کو میرا قیام ایک گاؤں میں تھا، وہ چک ہے، وہاں مچ گیا. وہاں مولوی صاحب مجھے ملے جو مسجد کے امام تھے. انہوں نے نہیں بتایا، وہ جب مل کر چلے گئے تو لوگوں نے بتایا جی کہ اس مسجد کے امام صاحب نے اتنا اہتمام کیا ہے کہ چک والے مل کر روزانہ درود شریف پڑھتے ہیں اور مہینے میں 1 کروڑ درود پڑھتے ہیں. ایمان والوں کی روح تازہ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ارے بات سن کر روح تازہ ہوگی، اگر پڑھو تو کیا حال ہوگا؟ تم بھی مجلس سے قائم کرو، مختلف مسجد سے آتے ہو، مختلف محلوں سے آتے ہو، مولوی صاحب کو کہو مولوی صاحب بیٹھو، کپڑا بچھاتے ہیں، شمارے رکھتے ہیں، آؤ بھائی نمازیوں سب مل کر درود پڑھے. گھر میں جا کر کیا کرنا ہے؟ سارے بڈھے ریٹائر ہو، گھر میں جا کر لڑائی کرنی ہے اور کیا کرنا ہے؟ مسجد میں بیٹھو، اللہ کا نام لو. جتنی دیر مسجد میں رہو گے بہو کی باتوں سے محفوظ رہو گے. ہاں یہی شکوہ، جمعے سے پہلے ایک آدمی آ گیا، باہر کے ملک کا رہنے والا ہے، بس یہی شکوہ ہے، بہت بڑی پریشان کرتی. بابا تجھے باہر میں بڑی سہولت ہے، یہ ایک اگر کانٹا چبھ گیا تو خیر ہی ہے، کوئی بات نہیں. سارے ذائقے دنیا میں نہیں اکٹھے ہو سکتے نا، کوئی مل گیا کوئی نہ ملا. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر زمین سے لے کر آسمان تک فرشتے ان لوگوں کو اپنے پروں میں ڈھانپ اور چھپا لیتے. جتنی فضا ہے آسمان اور زمین کے درمیان، سب فضا کو فرشتے بھر لیتے ہیں. قمر لومس کی زمین سے لے کر آسمان دنیا تک ملائکہ ہی ملائکہ رہتے ہیں، اور جب تک یہ بچے پڑھتے رہتے ہیں اس وقت تک فرشتوں کی جماعت سنتی رہتی ہے. گجرات والے قرآن سنے نہ سنے اللہ کے فرشتے بھیجتا ہے، جاؤ تم قرآن سنو، میں نے قرآن نازل کیا ہے نا، یہ میری کتاب ہے، مجھے تو بڑا پسند آ رہا ہے. اللہ دیکھتا ہے کہ نہیں، سنتا ہے کہ نہیں. فضولیات بھی ہم کرتے ہیں، اس سے اگر بچ جائیں، قرآن کی تلاوت کریں، درود پاک کی تلاوت کریں، ذکر خدا کا کریں آسمان تک. پھر جب وہ ذکر ختم ہوتا ہے تو آخر انسان ہے، مشینری بھی تھک جاتی ہے، اسے بھی ریسٹ ملتا ہے. پھر وہ فرشتے آسمانوں پر جاتے ہیں، اللہ کی جناب میں حاضر ہوتے ہیں. سبحان اللہ. میں حدیث پاک کا ترجمہ کر رہا ہوں. فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ. کیا بات ہے، دونوں فکرے ملا لو نا. یَسْأَلُهُمْ أَعْلَمُهُمْ، سوال کرتا ہے حالانکہ فرشتوں سے زیادہ جانتا ہے. معلوم ہوا کہ سوال علم کے منافی نہیں ہے. جہاں کوئی پوچھ لے، خواہ اللہ کا نبی جبریل سے پوچھ لے، اس کا معنی یہ نہیں کہ نبی کو پتہ نہیں، اللہ کو معلوم ہے پھر بھی پوچھ رہا ہے. یہ علم کے ہوتے ہوئے کیوں ہے؟ استاد شاگرد سے نہیں پوچھتا تو کیا استاد کو پتہ نہیں ہے؟ پتہ ہے، تاکہ میرا جو علم ہے وہ ظاہر ہو جائے، لوگوں تک پہنچ جائے. اللہ کیا پوچھتا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے کیا کہہ رہے تھے؟ ما یقول عبادی، میرے بندے کیا کہہ رہے تھے؟
فرشتے کرتے ہیں یسبحونک و یکبرونک، اے اللہ تیری تسبیح بیان کر رہے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، حضور نے فرمایا 2 کلمے زبان سے ادا کرنا بہت خفیف ہے، میزان میں جب رکھے جائیں گے بڑا وزن ہوگا اور اللہ پاک کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ وہ 2 کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یاد کر لو، چلتے پھرتے پڑھو، بے اختیار تمہاری زبان پر آ جائے۔ یہ سبحان اللہ ایسا کلمہ ہے کہ اللہ بھی اس کا ذکر فرماتا ہے، اللہ اپنی تسبیح خود فرماتا ہے، اپنی ثنا خود کرتا ہے۔ اس لیے حضور نے عرض کیا تھا لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یا اللہ جس طرح تو نے اپنی ثنا کی ہے، تیرا یہ حبیب بھی وہ ثنا نہیں کر سکتا، کوئی اور کیا کرے گا۔ مرزا مظہر جان جانا صاحب نے اس لیے فرمایا تھا خدا در انتظار حمد مانیز محمد چشم بر راہ ثنا نیز، نہ رب کو ہماری حمد کی ضرورت ہے نہ محمد کریم کو ہماری نعت کی ضرورت ہے۔ اللہ اپنے حبیب کی تعریف کر رہا ہے اور اس کا حبیب اپنے اللہ کی تعریف کر رہا ہے۔ وہ حمید بھی ہے، وہ محمود بھی ہے، یہ احمد بھی ہیں، یہ محمد بھی ہیں۔ حمد کرنے والے ہیں اس لیے احمد ہیں، وہ ان کی حمد کی جاتی ہے اس لیے محمد ہے۔ اور حمید حامد کے وزن میں بھی آتا ہے، اللہ ان کی حمد کرتا ہے وہ حمید ہے، یہ اس کی حمد کرتے ہیں وہ محمود ہے۔ اس لیے خدا در انتظار حمد مانیز محمد چشم بر راہ ثنا نیز۔ آگے کیا فرماتے ہیں ذرا سننا، فرماتے ہیں محمد حامد حمد خدا بس، محمد حامد حمد خدا بس، خدا مدح آفرین مصطفیٰ بس۔ اللہ نے یہ بڑا نفیس مصرع ہے آخری، حامد نہیں کہا کہ اللہ حامد ہے، نہیں، مدح آفرین۔ کوئی آل سخن ہوتا تو داد دیتا، تڑپ جاتا، لیکن میں جب نہیں تڑپ رہا تم کیسے تڑپو گے۔ محمد حامد حمد خدا بس، محمد کریم اللہ کی حمد کرنے والے ہیں بس کافی ہے۔ اور خدا مدح آفرین مصطفیٰ بس، اللہ نے نبی پاک کی مدح کو پیدا فرمایا ہے کائنات میں۔ آذانیں سنتے ہو صبح کے وقت، مغرب کے وقت خاص طور پر، بیک وقت آذانیں ہوتی ہیں، ہر سپیکر کھل جاتا ہے، جو بھی کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وہ اشہد ان محمد رسول اللہ ضرور کہتا ہے۔ جہاں اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے محمد کریم کا بھی نام بلند ہو رہا ہے۔ اور بڑا تیسرا شعر بڑا پیارا ہے اور بڑا مسئلہ حل کرنے والا ہے۔ کیا کہتے ہیں مرزا صاحب، مرزا کا نام تو خیر اتنا قیمتی نہیں، مرزا جان جانا یہ سلسلہ نقش بندیہ کے بزرگ ہیں۔ اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری لکھی 8 جلدوں میں عربی میں، تصوف و طریقت کے مسائل اس پہ بھر دیے ہیں۔ یہ اس کا نام ہی تفسیر مظہری ان کے نام پر رکھا گیا ہے، مرزا مظہر جان جانا۔ میں نے دہلی میں ان کی مزار پر حاضری دی ہے، میں سفارشی بلاتا ہوں، یہ میں سفارشی بلاتا ہوں۔ ہاں بھئی یہ میرے پاس آیا تھا، قیامت کو کہے گا اللہ کا نیک بندہ کہ اللہ یہ پاکستان سے چل کر دہلی میں آیا تھا، مجھے بھی ملنے کے لیے آیا تھا، میں پھر کہوں گا پھر سفارش کرا۔ میں نے بڑے سفارشی اپنے تیار کیے ہوئے ہیں، اب دعا کرو ایک باقی ہے سفارش، وہ اجمیر میں ہے، اللہ تعالیٰ وہ بھی نصیب فرما دے۔ سبحان اللہ۔ آخری شعر سنو، فرماتے ہیں محمد از تمی خواہم خدا را، یا حرف ندا محفوظ ہے اس لیے کہ شعر کا وزن نہیں کہہ رہتا۔ محمد از تمی خواہم خدا را، خدایا از تمی مصطفیٰ را صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں اے پاک محمد کریم میں تم سے خدا مانگتا ہوں، تجھ سے خدا مانگتا ہوں۔ جس سے خدا مانگا جائے تو باقی چیزیں مانگنے میں کیا حرج ہے۔ اتنا بڑا سوال کر دیا، تو اللہ کا رسول ہے، رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اس سے کیا مانگتا ہوں؟ اللہ 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 اللہ۔ اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے نا، ہم کیا مانگتے ہیں، اللہ والے کیا مانگتے ہیں۔ محمد از تو می خواہم خدا را، خدایا از تو عشق مصطفیٰ را، تجھ سے میں تیرے حبیب کا عشق مانگتا ہوں۔ اب کچھ علماء سے میں نے یہ شعر سنا ہے، وہ عشق کا لفظ استعمال نہیں کرتے، کہتے ہیں چونکہ قرآن و حدیث میں عشق کا لفظ نہیں ہے۔ میں نے کیا بات ہے، اینک لے کر جاؤ کسی محبت والے کی، تجھے انشاءاللہ نظر آ جائے گا۔ یہ عین شین اور کاف، یہ ضروری نہیں کہ یہ مادہ ہو۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، سمجھے نہیں سمجھے، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں۔ والذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں، اشد حبا، محبت کا ذکر نہیں ہے، یہ عشق کا ذکر ہے۔ اس لیے کہ محبت جب شروع ہوتی ہے، محبت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ میلان قلب سے۔ میلان قلب ہوا، اب یہ بڑھتا گیا، یہ محبت کا بیج بو دیا۔ یہ محبت تقسیم بھی ہو جاتی ہے، بیوی سے محبت، بچوں سے محبت، کاروبار سے محبت، پیر و مرشد سے، استاد سے محبت، عزت اقتدار سے محبت، یہ تقسیم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ جب ترقی کرتی کرتی آخری نقطے پر پہنچتی ہے، اسے عشق کہتے ہیں۔ عشق تقسیم نہیں ہوتا، محبت کی ضد نفرت ہے، عشق کی ضد رب نے پیدا ہی نہیں کی۔ محبت کی ضد نفرت ہے، صحت کی ضد بیماری ہے، لیکن عشق کی کوئی ضد ہے ہی نہیں۔ اور علامہ اقبال فرماتے ہیں، چوں تمام مفتد سراپا ناز می گردد نیاز، قیسرا لیلا ہمیں نامند در صحرائے عشق۔ جب عشق کی دنیا میں جاتے ہیں، پھر مجنو اور لیلا کے یہ اعتباری نام ختم ہو جاتے ہیں۔ مجنو لیلا ہے، لیلا مجنو ہے۔ مولانا جامی نے لکھا ہے کہ لیلا نے اپنے خیمے میں بیٹھ کر فسد کرایا، خون نکلوایا رگ سے، فسد کروایا۔ مجنو جنگل میں تھا، اپنا اپنا دفتر ہوتا ہے نا جی، یہ مسلم لیگ کا دفتر ہے، یہ پیپل پارٹی کا دفتر ہے، جھنڈے ہوتے ہیں۔ مجنو کا دفتر جنگل ہے۔ مجھے مرزا غالب کا شعر یاد آ رہا ہے، بہت پیارا ہے۔ کہتا ہے، ہر ایک مکاں کو ہے مکین سے شرف اسد، ہر ایک مکاں کو ہے مکین سے شرف اسد، مجنو جو مر گیا تو جنگل اداس ہے۔ وہ دفتر خالی ہو گیا، مجنو جو مر گیا تو جنگل اداس ہے۔ مولانا جامی نہ لکھتے تو میں اس بات کو کبھی بیان نہ کرتا۔ یہ بڑی مضبوط شخصیت ہے، علمی روحانی کمال ہے ان کا۔ بعض علماء شعر نہیں پڑھتے، انہیں شعر سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ مولانا جامی کی شرح جامی لکھی ہے، شرح جامی، یہ بڑی زبردست کتاب ہے۔ اور ادھر کلیات جامی لکھ کر نعتیہ کلام اور اپنی شاعری کا کمال دکھایا ہے۔ نسیمہ جانب بتہا گزر کن، یہ تو مولانا جامی کے قلم سے نکلا ہے۔ یہ رحمت کن نظر بر حال زارم یا رسول اللہ، غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ۔ عاجزی کی انتہا ہے، جو سوئے من گزر آری، من مسکین نراد آری، فدائے نقش لال لعنت کنم جان یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ مولانا جامی فرماتے کہ لیلا نے فسد کرایا اپنے خیمے میں، اپنے قبیلے میں، جہاں اس کا قبیلہ آباد تھا۔ مجنو تھا جنگل میں، تو جو رگ لیلا کی کٹی اور خون نکلا، جنگل میں مجنو کی وہی رگ پھٹی اور خون نکلا۔ یہ میں شعر کی تفسیر کر رہا ہوں۔ چوں تمام افتد سراپا ناز می گردد نیاز، کیسرا لیلا ہمیں نامند در صحرائے عشق۔ سبحان اللہ۔ یہ عشق مجازی بھی کمال ہے، پاک ہو، فسق نہ ہو، عشق ہو، فرق کرنا چاہیے۔ ایک عشق ہوتا ہے، ایک فسق ہوتا ہے، وزن دونوں کا ایک ہی ہے۔ فسق نہ ہو، عشق ہو مجازی، وہ بھی حقیقت تک پہنچانے کا ذریعہ بننا۔ مطابل عشق
روح گرچہ مجازیز کے او بحر حقیقت کار سازیز. یہ ایک الگ موضوع ہے، یہ آپ کے سامنے نہیں بیان کرنا منبر پر. تو کہاں تک پہنچے تھے جی؟ فرشتوں سے رب پوچھتا ہے جبکہ وہ جانتا ہے میرے بندے کیا کہتے. ما یقول عبادی، دیکھا نا رب کو اپنے بندوں کی کتنی محبت ہے. بندوں کے متعلق پوچھ رہا ہے میرے بندے کیا کہہ رہے تھے. تو عرض کرتے ہیں یسبحونک ویکبرونک ویمجدونک، تیری تسبیح بیان کر رہے تھے، تیری بڑائی بیان کر رہے تھے. کوئی سبحان اللہ پڑھ رہا تھا، کوئی اللہ اکبر کر رہا تھا، کوئی تیری حمد کر رہا تھا، الحمدللہ پڑھ رہا تھا. اللہ اکبر. اللہ پاک پوچھتا کیا بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ میری جو بات، میری تعریف کر رہے ہیں، مجھے دیکھا ہے؟ مولا کریم دیکھا تو نہیں ہے، آپ کو کیسے وہ دیکھ سکتے تھے؟ تو اللہ پاک پوچھتا ہے اگر مجھے دیکھ لیتے. نہ تنہا عشق از دیدار خیزد، بسا کی دولت از گفتار خیزد. مولا جامی فرماتے ضروری نہیں کہ دیکھو تو پھر عشق پیدا ہوتا ہے، دیکھو تو پھر عشق پیدا ہوتا ہے. کبھی باتیں سننے سے بھی پیار پیدا ہو جاتا ہے. وہ کرن والا ہے جس نے دیکھا نہیں بن دیکھے عاشق ہو رہا ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں وہ بن دیکھے میری تعریف کر رہے تھے، میرا ذکر کر رہے تھے. اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو پھر فرشتے عرض کرتے یا اللہ اگر تیرا دیدار کر لیتے تو تیرا ذکر اور زیادہ شوق میں کر. ایمان والوں کو مبارک میرا نبی دے کر گیا ہے. قیامت کے دن یہ آنکھیں اپنے رب کا انشاءاللہ ضرور دیدار کریں گی. رسول پاک نے اپنی امت کو خوشخبری سنائی ہے. انکم سترون ربکم، انکم سترون ربکم. جس رب کو سجدے کرتے تھے غیبانہ، وہ اس دن بے حجاب بے نقاب ہو کر تمہارے سامنے آ جائے گا. اور ایمان والے اس طرح دیکھیں گے. حضور نے ایک مثال بیان فرمائی جس طرح تم زمین والے چاند کو دیکھتے ہو، کوئی ہجوم نہیں ہوتا، ہر ایک اپنی جگہ چاند کو دیکھ رہا ہے. یہ ایک چھوٹی سی مثال بیان فرما دی. قیامت کے دن اللہ کے نبی کے غلام اپنے رب کا یوں دیدار کریں گے. کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. آخر جنہوں نے پوری زندگی اپنی پیشانی اس کے حضور ٹیک ٹیک کر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا ہے، اللہ کریم ہے، محروم نہیں فرماتا. قیامت کے دن کہے گا آ جاؤ ادھر، آج میں تمہیں اپنا دیدار کراتا ہوں. یہ ہے مومن کی معراج. سبحان اللہ. حدیث طویل ہے تو میں چاہتا ہوں آج مختصر بیان کر لوں، وقت بھی دیکھنا ہوتا ہے نا. بس ہمیں جو کچھ لطف ملنا تھا وہ مل گیا. اب چلیں، اور ہمیں کیا چاہیے؟ نبی کریم کی بھی یاد آئی، اللہ تعالیٰ کے لقاء کا بھی شوق پیدا ہوا. مولا کریم یہ آنکھیں ترس رہی ہیں، ترس رہی ہیں رسول پاک کے دیدار کو بھی. کسی نے کہا ترس رہی ہیں تیری دید کو جو مدت سے وہ بے قرار نگاہیں سلام کہتی ہیں. انشاءاللہ باقی آئندہ.